بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس ڈاکٹر اسرار احمد کی گستاخی کے جواب میں جو اس نے مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شان میں کی، اس کے جواب میں 6 ویڈیوز اپلوڈ کی اس یوٹیوب پر، جن کی پہلی 2 ویڈیوز میں حضرت علی علیہ السلام کے فضائل جو کہ انہی کتابوں میں موجود تھے بیان کیے، تاکہ لوگ سمجھ سکیں، دیکھ سکیں کہ انہی کتابوں سے، جن کتابوں سے حضرت علی علیہ السلام کی شان کو گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان کتابوں میں آپ کے فضائل کس طرح موجود ہیں۔ اور اس کے بعد مزید 2 ویڈیوز میں یہ بات بیان کرنے کی کوشش کی گئی کہ انہی کتابوں میں، جن کتابوں کا سہارا لے کر اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل پر، آپ کی اہل بیت پر کس انداز سے کیچڑ اچھالی جا رہی ہے، بتا سکیں ہم لوگوں کو کہ ان کتابوں میں اور مزید کیا کیا خرافات موجود ہیں۔ اور اب اگر یہ بات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ ٹھیک ہے جو حضرت علی علیہ السلام کے باب میں بیان کیا گیا ہے، تو کیا ان تیسری اور چوتھی ویڈیو میں جو کچھ باتیں موجود ہیں کیا وہ بھی ٹھیک ہیں؟ اس کے بعد 5ویں اور 6ٹھی ایک اور ویڈیو پیش کی گئی کہ جس میں ان 2 ویڈیوز میں بتایا گیا کہ اس آیت کی روشنی میں کہ جس کی تفسیر خود ڈاکٹر اسرار احمد کر رہا تھا، اور اس نے دلیل کے طور پر اس روایت کو پیش کیا کیونکہ یہ بہت مستند ترین کتابوں میں موجود ہے، تو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ انہی مستند ترین کتابوں میں اس آیت کی روشنی میں یہ بات بھی موجود ہے کہ کیا کچھ کر رہے تھے مزید دوسرے صحابہ۔ اب بہرحال ان 6 ویڈیوز کو بھیجنے کے باوجود بھی ڈاکٹر اسرار احمد کی جو اپالوجی سامنے آئی، اس کا لب لباب یہی تھا صرف کہ اس کو کوئی فکر نہیں ہے علی علیہ السلام کی شان اقدس کو گھٹانے کی، اس کو صرف اس بات کی فکر ہے کہ جو اس نے پڑھا ہے وہ ان تمام کتابوں سے پڑھا ہے، اور یہ کتابیں نعوذ باللہ جیسے کہ کوئی قرآن کے بعد ان کے لیے ایسا ہے کہ ان کتابوں میں کچھ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا، اور پھر کچھ لوگ کہ جو کہ کامنٹس ان یوٹیوب پر ہمیں بھیجتے ہیں، ان کے کامنٹس سے بھی صاف یہ بات ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کتابوں میں کیونکہ لکھا ہوا ہے اس لیے اب کوئی بھی ان کتابوں کو پڑھ لے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، کیونکہ ان کتابوں میں کوئی بات غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اب ہم آپ کے سامنے پھر انہی کتابوں سے کچھ ایسی باتیں پیش کرنا چاہتے ہیں کہ اب آپ ان کو پڑھیں اور سمجھیں کہ کیا یہ بھی وہ سب کچھ صحیح ہے۔ اور اب اگر آپ کو محبت ہے اللہ سے، رسول سے، اپنے دین سے، آخرت کا خوف ہے دل میں، اور چاہتے ہیں کہ آپ کی کسی طرح سے شفاعت نصیب ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کو، تو ان چیزوں پر ضرور غور کیجیے گا۔ میں آپ کے سامنے یہ کتاب پیش کر رہا ہوں، صحیح بخاری، یہ علامہ حضرت وحید زماں کا ترجمہ ہے، جلد نمبر میرے ہاتھ میں جو ہے اس وقت 9 ہے، 9ویں جلد ہے 9۔ اس کی میں آپ کے سامنے جو حدیث پیش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ صحیح بخاری پارہ نمبر 29 ہے، صفحہ نمبر 171 ہے، کتاب الفتن ہے۔ باب، کوئی شخص لوگوں کے سامنے ایک بات کہے پھر ان کے پاس سے نکل کر دوسری بات کہنے لگے تو یہ دغا بازی ہے۔ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے، انہوں نے ایوب سے، انہوں نے نافع سے، انہوں نے کہا جب مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑ ڈالی تو عبداللہ بن عمر نے اپنے گھر والوں، لونڈی، غلام، اولاد وغیرہ کو جمع کیا اور کہنے لگے میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ فرماتے تھے ہر دغاباز کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا کھڑا کیا جائے گا۔ دیکھو ہم تو اس شخص یزید سے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے موافق بیعت کر چکے ہیں، اب میں اس سے بڑھ کر کوئی دغا بازی نہیں سمجھتا کہ اللہ اور اس کے حکم کے موافق ایک شخص سے بیعت کی جائے، پھر بیعت کو توڑ کر اس سے لڑنے کا سامان کیا جائے۔ اور دیکھو مدینے والوں، تم میں سے جو کوئی یزید کی بیعت توڑ کر دوسرے کسی سے بیعت کرے تو اس میں اور مجھ میں کوئی تعلق نہیں رہا، میں اس سے الگ ہوں۔ اب آئیے اس کی تفسیر۔ جو یہاں پر بات لکھنے کے لیے انہوں نے لکھی کہ عبداللہ بن عمر نے کہا تھا کہ میں اس کو دغابازی نہیں سمجھتا، اس کو میں بہت زیادہ دغابازی سمجھتا ہوں کہ اگر میں یزید کی بیعت کو توڑ دوں، تو اس پر یہ لکھا ہے کہ ہوا یہ تھا کہ پہل مدینے والوں نے یزید کو اچھا سمجھ کر اس سے بیعت کر لی تھی، پھر لوگوں کو اس کے دریافت حال کے لیے بھجوایا تو معلوم ہوا کہ وہ کمبخت، فاسق، فاجر، شراب خور ہے۔ تب انہوں نے یزید کے نائب عثمان بن محمد بن ابی سفیان کو مدینے سے نکال دیا اور یزید کی بیعت توڑ دی۔ یزید
یہ حال سن کر غصے ہوا اور مسلم بن عقبہ کو فوج کثیر دے کر اس نے مدینے پر بھیجا اور یہ حکم دیا کہ جب مدینے والوں پر غالب ہو تو 3 دن تک قتل و قمع اور خون ریزی کرتے رہنا، اور اس نے ایسا ہی کیا۔ کہتے ہیں خود معاویہ نے مرتے وقت یزید کو وصیت کی تھی کہ اہل مدینہ سے تجھ کو تکلیف پہنچے گی تو مسلم بن عقبہ کو فوج کا سردار کر کے وہاں بھیجنا، مجھے اس کی خیر خواہی پر پورا اعتماد ہے۔ اس کمبخت مسلم بن عقبہ نے مدینے والوں کو بے دریغ قتل کیا، پھر ان سے فارغ ہو کر مکے کو چلا عبداللہ بن زبیر سے لڑنے کے لیے، لیکن رستے میں ہی فی النار ہوا۔ لطف تو یہ ہے کہ یہ مسلم بن عقبہ مرتے وقت کہنے لگا، یا اللہ میں نے کوئی نیکی اس سے زیادہ نہیں کی ہے کہ مدینے والوں کو قتل کیا، ان کا مال و اسباب لوٹا، لعنت اللہ علیہ۔ اب اس کے بعد یہ معاویہ کی جو یزید کی بیعت ہوئی اس میں معاویہ کی کوششوں کے بارے میں لکھتے ہیں، عبداللہ بن عمر کو معاویہ نے 2 لاکھ روپے بھیج کر یہ خواہش کی تھی کہ وہ ان کی زندگی ہی میں یزید ان کے صاحبزادے سے بیعت کر لیں گے، مگر عبداللہ نے کہا کہ شاید معاویہ مجھ سے 2 لاکھ روپے کے عوض یہ چاہتے ہیں تو کیسے ہو سکتا ہے میں اپنے دین کو ایسے سستے داموں میں بیچ ڈالوں؟ شریعت کی روح سے 2 امیروں سے ایک دم بیعت نہیں ہو سکتی۔ خیر جب معاویہ مر گئے تو عبداللہ بن عمر نے ان کے بیٹے کو لکھ بھیجا کہ میں نے تم سے بیعت کر لی۔ یزید بہت خوش ہوا اور اسی وجہ سے عبداللہ اس کی آفتوں سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ عبداللہ کا یہ مذہب تھا کہ گو یزید فاسق ہو مگر فسق و فجور کی وجہ سے امام معزول نہیں ہو سکتا، جیسے ہمارے زمانے کے اکثر فقیہوں کا قول ہے۔ ہم کہتے ہیں یزید کی امامت ہی صحیح نہ تھی کیونکہ اہل حل و عقد نے اس سے بیعت نہیں کی، اور سب کے سردار اس وقت امام حسین علیہ السلام تھے، انہوں نے اور دوسرے معتبر اہل بیت اور صحابہ نے اس سے بیعت نہیں کی تھی۔ دوسرے یزید کی خلافت دغابازی اور زبردستی پر مبنی تھی۔ اس کے پدر بزرگوار یعنی معاویہ یہ شرط قبول کر چکے تھے کہ امام حسن نے تاحیات خلافت میرے سپرد کی ہے، پھر معاویہ کے بعد خلافت اپنے اصلی حقدار کی طرف رجوع کرے گی۔ اب آتے ہیں ہم دوسرے صفحے کی طرف۔ پارہ نمبر 29، ایک صفحہ نمبر 171، کتاب الفتن۔ اصلی حقدار امام حسن اور ان کے بعد امام حسین تھے، لیکن یزید نے امام حسن کو زہر دلوایا اور ان کی وفات پر بہت خوش ہوئے، بلکہ یہ کہا کہ امام حسن استغفر اللہ من ذالک، امام حسن ایک انگارہ تھے جس کو اللہ نے بجھا دیا۔ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ معاویہ بھی اس سازش میں شریک اور رازدار تھے۔ اس پر ترہ یہ کہ آپ کو ایک حین حیاتی وہ بھی مستعار خلافت کا حق حاصل تھا، آپ کو کیا اختیار تھا کہ عہد شکنی کر کے اپنے بیٹے کو خلافت دے جائیں؟ اگر معاویہ صحابی نہ ہوتے تو ہم ان کی شان میں بہت کچھ کہہ سکتے تھے، صحابیت کا ہم ادب کر کے سکوت کرتے ہیں اور یہ معاملہ حق تعالیٰ کے سپرد کرتے ہیں۔ اب آپ خود سوچئے کہ یہ یزید اور اس کے والد معاویہ کی شان اس بخاری شریف سے بیان کی گئی۔